آگے بھی ہم حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ کیا شرائط ہیں آپ کی؟ آپ نے فرمایا تطیعون فی المنشط والمکرہ، ہر حال میں میری اطاعت کرو گے، جی چاہے یا نہ چاہے، خوشی کے ساتھ یا ناگواری کے ساتھ میری مانو گے۔ تنفقون علی فی العسر والیسر، تنگی میں اور خوشحالی میں میرے اوپر خرچ کرو گے۔ تمنعوننی کما تمنعون ابناءکم و اولادکم، میری حفاظت کرو گے جیسے اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ، امر بالمعروف کرو گے، نیکی پھیلاؤ گے، برائی مٹاؤ گے، جہاد کرو گے۔ ولا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کے معاملے میں کسی کی لان تان کی پرواہ نہیں کرو گے۔ 5 شرط۔ تو انہوں نے کہا یہ ہم تیار ہیں۔ اسد بن زرارہ نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں۔ آیت ایسے ہوتی تھی۔ تو ایک صحابی ہیں ان میں سے، مدینے والوں میں سے، ان کا نام بھی عباس ہے، لیکن عباس بن مرداس، یہ عباس بن عبد المطلب تھے، وہ عباس بن مرداس۔ ٹھہر پہلے سوچ لو کہ اگر ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہو اس بندے کے تو تم پر پورا عرب حملہ کرے گا، اور تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، تمہارے مال لوٹے جائیں گے اور تمہارے پر قبضے کیے جائیں گے۔ اگر برداشت کر سکتے ہو بسم اللہ کرو، اگر نہیں کر سکتے ہو یہ سب ہونے والا ہے تو پھر ابھی چھوڑ دو۔ تو ابو الحسن بن تیہان نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جیسے عباس کہہ رہا ہے ہمارا بھائی، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ اگر ہو جائے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ اب پھر تو کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں۔ تو اسد بن زرارہ، ابو الحسن بن تیہان، دونوں میں ہوئی دوڑ کہ کون پہلے ہاتھ دیتا ہے۔ تو زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ابو الحسن بن تیہان کا ہاتھ پہلے بڑھ گیا، اسد بن زرارہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا۔ تو انہوں نے بیعت کی، پھر سب نے بیعت کی۔ حضرت منی اور عمارہ بھی آگے بڑھیں کا نہیں، میں عورتوں کو ایسے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، تمہاری ویسے ہی بیعت ہوگی۔ تو عبداللہ بن رواحہ کہنے کہ یا رسول اللہ کر دیں حملہ مکے پر ہم؟ آپ نے کہا نہیں، ابھی مجھے اس کا حکم نہیں ہوا، ابھی تم خاموشی سے چلے جاؤ۔ وہ گئے تو شیطان نے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر ایک زوردار آواز لگائی، مکے والوں تمہارے خلاف یثرب والوں نے سازش کر دی۔ یہ آواز قریش نے سنی اپنے کانوں کے ساتھ۔ تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے مدینے کے سردار بلا لیے، اب کیا سازش کرو، کیا سازش کرو؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سارا کام تو نوجوانوں نے کیا۔ تو وہ کہنے کی کون سی سازش؟ بات آواز آئی، ہم نے سنی کہ ہمارے خلاف تم لوگ سازش کر رہے، ایسی تمہارے کان بج گئے ہوں گے، کچھ بھی نہیں، ہم تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو چلتے وقت صحابہ مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ پھر اب آئیں نا ہمارے پاس۔ آپ نے کہا جب اللہ کا حکم آئے گا تو میں آ جاؤں گا۔ تو اس حج کے بعد آپ نے ہجرت کی اجازت دی، تو صحابہ نکلنے لگے، 1 2 تو چھپ کے تو کھل کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو زرہ پہنی اور ہتھیار سجائے اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور کہنے لگے جو یہ چاہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور بیوی اس کی بیوہ ہو جائے تو آ جائے، میں جا رہا ہوں۔ کسی کو جرت نہیں ہوئی اٹھنے کی، سورے سے دم بخود۔ تو ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی تو کہا نہیں،
تو انہوں نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ ہوں؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو وہ رونے لگے۔ تو 27 صفر نبوت کا 13واں سال، 27 صفر نبوت کا 13واں سال آپ حضرت ابوبکر کے پاس آئے کہ، اور یہ جمعرات کا دن تھا، کہ آج مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک اونٹنی پال کے رکھی ہے، اس دن کے لیے وہ میں آپ کو گفٹ کروں گا، جو مشہور اونٹنی قصواء۔ تو آپ نے کہا نہیں میں گفٹ نہیں لوں گا، میں پیسے ادا کروں گا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو ادھر قریش کا آپس میں مشورہ ہو رہا تھا، بھائی ہم اس تنگ ہو گئے اس شخص سے، تو اس کا قصہ نمٹائیں، کیا کریں؟ کوئی کہے اس کو قید کر دو، تو شیطان بھی بیچ میں بیٹھا ہوا تھا انسانی شکل میں، ابلیس۔ تو کوئی کہے اسے قید کر دو، ان کا بنو ہاشم کھڑے ہو جائیں گے، کوئی کہے اسے مکے سے نکال دو، کا یا دوسری جگہ ڈیرا لگا کے اپنا کام شروع کر دو۔ تو کسی تجویز پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا، تو شیطان نے کہا ایک تجویز میری بھی ہے، تو کیا کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی لو اور اس کے گھر کا گھیرا ڈال دو، اور جب صبح نکلے تو سارے مل کے قتل کر دو، تو پھر کسی ایک پر الزام نہیں آئے گا، تو بنو ہاشم سب سے تو نہیں لڑ سکتے۔ ہاں یار تو نے صحیح بات کی۔ نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، ستمبر کا مہینہ تھا، گرمی تھی، تو باہر آپ صحن میں چارپائی تھی، تو انہوں نے اپنے اوپر چادر لے لی اور آپ باہر نکلے اور مٹھی ریت کی لی، اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، وہ اندھے ہو گئے اور ایسے پھینکی، وہ سب کی آنکھوں میں پڑی، اور تھوڑی دیر کے لیے سب کو نظر آنا بند ہو گیا، آپ آرام سے نکل گئے۔ تو شیطان نے شور مچا، وہ نکل گیا نکل گیا۔ تو انہوں نے دیکھا تو آگے حضرت علی سوئے ہوئے تھے، کہا نہیں نکلا نہیں نکلا، وہ پڑا ہوا ہے۔ ایک نے اٹھا کے پتھر مارا، حضرت علی نے ہائی کی، دوسرا پتھر مارا، ان کے آئے تیسرا، 3-4 پتھر پڑے تو ان کی آواز نکلی۔ خیر وہ مطمئن ہو گئے کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، تو وہاں سے یہ 27 کی رات ہے اور شب جمعہ ہے، جمعہ کی رات آپ چلے غار ثور۔ یہ غار ثور ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آج کے دن کے لیے میں نے ایک جگہ تلاش کی ہوئی ہے، تو ہم وہاں چلتے ہیں، جب ہماری تلاش رک جائے گی پھر ہم نکل جائیں گے۔ ادھر مدینہ ادھر غار ثور، ایسے بہت اونچا پہاڑ ہے، تو ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے، ایسے پاؤں نہیں رکھ رہے تھے، کہ اس زمانے میں کھوجی ہوتے تھے جو پاؤں کا نشان پہچان کے اور آخر تک پہنچاتے تھے۔ ہمارے دادا کے بھائی کا اونٹ گم ہوا تھا جب کچی سڑکیں تھیں، تو وہ اس کے پیچھے چلتے چلتے چلتے، گاؤں کا پتہ ہے نا، ڈیرہ غازی خان پہنچے، ڈیرہ غازی خان سے چوٹی پہنچے، اور اس ڈیرے پر پہنچے جہاں اونٹ بندھا ہوا تھا، 300 کلومیٹر، سڑکیں کچی تھیں، تو وہ اتنے ماہر ہوتے تھے کھوجی۔ اور ابوبکر کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے چلیں، کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے چلیں۔ آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے آ جاتے ہو کوئی پیچھے آ جاتا۔ کہا جی جب خیال آتا ہے کوئی آگے چھپا ہوا نہ ہو تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو دعا دی۔ جب آپ پہاڑ پہ چڑھنے لگے تو کوئی 3 کلومیٹر کا سفر تھا، تو پنجوں پر چلتے چلتے پریشر آ کر کنکریاں چبھ چبھ کے انگلیاں زخمی ہو گئیں، تو وہ جم نہیں رہی تھی چڑھائی پر۔ تو ابوبکر صدیق نے آپ کو اپنی کمر پہ اٹھایا اور پورے پہاڑ طے کر کے اوپر پہنچے۔
تو مکے میں جا کے دیکھنا آپ لوگ کو، آپ کو باہر بٹھا دی، روشنی تو اندھیرا، ٹٹول کے سارے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے تو اپنی پگڑی اتار کے پھاڑ کے بند کی، پھر بھی سوراخ باقی رہ گیا تو اپنا کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک باقی رہ گیا وہ جس میں سانپ تھا، اس پہ اپنی ایڑی رکھ دی، کہا یا رسول اللہ آ جائیے۔ اندھیرے میں آپ کو نہیں پتہ چلا کہ ابو بکر نے کیا کیا؟ جب تھوڑی صبح ہوئی، روشنی ہوئی تو دیکھا ابو بکر کے نام پگڑی نہ کرتا، کہا ابو بکر یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز اس میں نقصان دینے والی نہ ہو، اس لیے میں نے کرتا پھاڑ کے پگڑی پھاڑ کے یہ سارا بند کیا ہے۔ تو ایک دم ہمارے نبی کے آنسو نکل آئے، رونے لگے، کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا جا۔ تو ایک دم جبریل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن ابو بکر، وہ تھوڑی رات گزر جانے کے بعد غار ثور پر چڑھتے اور سارے دن کے حالات بتاتے، اور صبح صادق سے پہلے نیچے اتر کے چلے جاتے مکے۔ تو پیچھے آپ کے غلام تھے، وہ وہاں بکریاں چھوڑ دیتے تاکہ قدموں کے نشان کو کوئی پہچان نہ لے، اور جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تھا تو وہ دودھ بکریوں کا نکال کے تو وہ آپ کا غلام وہ اوپر جا کے ان کو دودھ دے کر آتا تھا۔ 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات۔ اگلے دن شروع ہو گئی، یعنی 28 کے دن، 27 کے دن گزر گیا۔ اچھا صبح ہوئی تو حضرت علی اٹھ بیٹھے اور وہ غصے میں آ کے انہوں نے ان کی پٹائی شروع کر دی، محمد کدھر ہے؟ مجھے کیا پتا، میں تو اندر ہوں۔ کہنے لگے ہمیں شک رات کو ہی پڑ گیا تھا کہ یہ محمد نہیں ہے، کیونکہ ہم اسے جتنے بھی پتھر مارتے تھے وہ ہائے نہیں کرتا تھا اور یہ ہر پتھر پہ ہائے کر رہا تھا، تو ہمیں شک پڑ گیا تھا کہ یہ محمد نہیں کوئی اور ہے۔ تو پھر انہیں ایک دم چاروں طرف پھیل گیا، اور وہ کھوجیے تھے، وہ آپ کے پنجوں کو پہچانتا غار ثور کے اوپر لے کر آیا۔ آگے اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے، اللہ نے ایک بیل نکالی ایسے، اس کی شاخیں بن گئی، اس میں مکڑی